بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت، عزت مآب محترم جناب مرزا نسیم الحسن صاحب، صدر بار ایسوسی ایشن، محترم المقام جناب چودھری مقصود احمد صاحب، جنرل سیکرٹری بار، برادر مکرم مجاہد ختم نبوت جناب محمد سلیم چشتی صاحب، جناب سید قاسم علی شاہ صاحب، عظیم مجاہد ختم نبوت جناب حکیم عبدالرشید انصاری صاحب، نو مسلم جناب وقار احمد صاحب، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے کسی نے کیا خوب مثال کے ذریعے سے بات کی وضاحت فرمائی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی
ان تمام کے تمام ستاروں کی ضیاء پاشیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی۔ اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، ظلمتیں تاریکیاں ختم نہ ہو سکیں، کہ فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے یہ دنیا، یہ کائنات روشنیاں بکھیرنے لگتی ہے، جس کے طلوع ہونے سے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے تاریکیاں دم توڑ دیتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے توہمات و عقائد باطلہ کے کف کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں، ٹوٹتی جاتی ہیں، اور یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار ختم نبوت کا مبارک تاج حضور سرور کائنات کے سر اقدس پر سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ اب جس کسی کو بھی روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی جنت کا راہی ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا ہوگا، میرے رسول کو رسول بھی ماننا ہوگا، اور خاتم النبیین بھی ماننا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارت کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے خود پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان نہیں فرمایا، ایک بار ہی بیان فرما دیتا، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم خر کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی قسم وہ ہو تھا، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا، اس کے کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں، اس کے زندیق ہونے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کے عقیدہ ختم نبوت پر خود پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت ذرا غور کیجئے گا کہ پروردگار نے اس عظیم عقیدے کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا، 100 بار بیان فرمایا، مختلف اندازوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے
کہ جسے خود حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر ایک دو بار بیان نہیں فرمایا، 10 15 20 50 بار بھی بیان نہیں فرمایا۔ قربان چاہیے میرے نبی کے اس عظیم عقیدہ ختم نبوت پہ، اور خود سرور کائنات کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت ذرا آئیڈیا کیجئے گا کہ خود آمینہ کے لال نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ 210 مرتبہ کہ لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کا ارشاد گرامی ہے انا خاتم النبیین، کہ لوگوں میں خاتم النبیین ہو، اور خاتم النبیین کا میننگ مفہوم خود ہی بتا دیا کہ لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہو، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس پہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی حضور سرور کائنات کے بعد دعویٰ نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے، تو رسول ہے، اپنی نبوت کی کوئی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ پیش کر، امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے اس دعویٰ نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے کوئی دلیل مانگی، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اور وجہ بیان فرمایا وجہ یہ ہے اس کو سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، اسی لیے تو اس سے دلیل مانگ رہا ہے نا، اس سے موضع طلب کر رہا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے پہ شک کرے، میں ابو حنیفہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ پتہ چل گیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا یہ بھی فرض ہے، اور خاتم النبیین ماننا یعنی یہ آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اگر اہمیت کا آئیڈیا کرنا چاہتے ہیں تو چلو چل کے حضور سرور کائنات سے ہی پوچھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا غدار گزرا ہے، ایک بہت بڑا مکار گزرا ہے، وہ بدبخت جس نے سب سے پہلی جھوٹی نبوت کے پھاٹک کو کھولا تھا، وہ ملعون جو یمن کا باشندہ تھا، جس نے سرور کائنات کی ظاہری حیات کے اندر ہی یہ اناؤنس کر دیا، دعویٰ کر دیا کہ لوگوں سن لو میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا نام اسود انسی تھا۔ اس قذاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبوت سے سرفراز بنا دیا، تو حضور سرور کائنات نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے خود کو نبی کہے۔ فرمایا نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے، قتل کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک اینکر پرسن ٹی وی پہ آ کے اس نے ایک بیان دیا تھا، شاہ صاحب اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جناب اسٹیٹ کو کیا حق ہے، اسٹیٹ کو کیا حق ہے کہ کسی کو کافر قرار دے۔ حمزہ علی عباسی آپ کو یاد ہوگا اس نے ٹی وی پہ آ کے یہ بکبک کی تھی کہ جناب قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ تو اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے،
یہ اسٹیٹ نے ظلم کیا، یہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کبھی جناب 73 کے آئین کو اپنی پہلی شکل میں بحال کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی کو کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی کو نماز پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے جو نماز پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، پھر قادیانیوں کو کافر قرار کیوں دیا گیا؟ آپ کی قومی اسمبلی نے یہ ظلم کیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، انہیں اسمبلی میں بلایا جائے گا، اس میں دلائل دو، اپنے مسلمان ہونے کی بات کرو، یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات میں باقاعدہ یورپین یونین کام کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو پھر سے مسلمان قرار دے دیا جائے۔ میں یہاں چھوٹا سا میرے لوہے حافظہ پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ شورش کشمیری کو وہ قطرے حریت جس نے ساری زندگی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عالم جہاد کو بلند کیا، سرور کائنات کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا، وہ اعلیٰ شورش کشمیری اپنے روزنامہ چترال میں یہ لکھ کے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ انہوں نے لکھا کہ جب میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے پہلی بار ملا تو کہتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے کہ بھٹو مرحوم کا اقتدار کا یہ آخری دور چل رہا تھا، تو مجھے بھٹو نے یہ بات بولی، اس نے کہا سنو اعلیٰ صاحب، میرے پاس یہ بات قوم کی امانت تھی، پہلی بار اسے ظاہر کر رہا ہو۔ کہتے ہیں جب میں پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، پہلی بار امریکی دورے پہ گیا، امریکی صدر نے مجھے یہ کہا کہ جناب بھٹو صاحب قادیانی ہمارے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنا، اور کہا اس نے مشروط کر دیا کہ امریکہ پاکستان کی امداد تب کرے گا جب قادیانیوں کو خاص فیور دی جائے گی۔ کہا دوسری بار جب میں امریکی دورے میں گیا، مجھے امریکی صدر نے پھر سے یہی بات کہی کہ قادیانی ہمارے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قادیانیت کی بیس ظالم انگریز ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے مگر میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف چند ہیڈ لائنز پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات نے اس دعوی نبوت کرنے میں حوالے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لوگوں جو شخص وہ جو محمد کی ختم نبوت پہ حملہ کرے، اب اسٹیٹ کا فیصلہ تو آ گیا، اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا، کائنات کے نبی رسول امام الانبیاء کا فیصلہ آ گیا کہ لوگوں سن لو، میرے بعد دعوی نبوت کرنے والا اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کی حراست اتنی بڑی ہے کہ اس دھرتی پہ اسے زندہ رہنے کا رائے نہیں ہے۔ فرمایا اے فیروز دیوی یمن چلا جا اور دعوی نبوت کرنے والے کو قتل کر دے۔ پتہ لگا اسلامک اسٹیٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرنے والا، سرور کائنات کو گالی دینے والا، سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا، اور اس کا جرم ایسا ہے اس دھرتی پہ اسے زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ اسٹیٹ کو کیا رائٹ ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے؟ قادیانیوں نے سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کیا، اس لیے یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں۔ قادیانیوں نے سرور کائنات کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ آپ کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، اگر آپ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھیں 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار، اس میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ لکھا ہے کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کے اعتبار سے سلمان رشدی ہے۔ ہر قادیانی اس کے عقائد ایسے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا، فل بینچ نے کہا کہ وہ سلمان رشدی ہے۔ اب سلمان رشدی کو گستاخ رسول ہے،
تو پتہ چلا آپ کی سپریم کورٹ بھی پکار اٹھی کہ ہر قادیانی گستاخ رسول ہے۔ اس لیے ہم پاکستان کی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے والوں کو، دعویٰ کرنے والوں کو، سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرنے والوں کو، ان قادیانیوں کو، ان پہ جو اسلامی حد ہے اسے جاری کیا جائے۔ جو سرور کائنات کا فیصلہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کی سزا قتل ہے، میرے آقا نے اسے قتل کروایا، تو پاکستان کے اندر بھی یہ اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے۔ اس پہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا حضور سرور کائنات کی ظاہری حیات کے اندر، اس نے بھی اناؤنس کر دیا کہ لوگوں میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق، آپ نے فرمایا اے صحابہ نہیں ہو سکتا میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں۔ فرمایا اے صحابہ سرور کائنات کی عزت کے پہرے کے لیے، ناموس کی چوکی داری کے لیے، ختم نبوت کے پہرے کے لیے تمہیں گھروں سے نکلنا ہوگا۔ جنگ یمامہ ہوئی، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں یہ جنگ یمامہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کیا گیا اور اس کے 27,000 اس کے سپاہیوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا، خاک کو خون میں تڑپایا گیا۔ اور یار غار نے بتا دیا کہ اے صحابہ جو سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرے، ایک مسلمان حکمران، ایک خلیفہ، اس کا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو ہم نے کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ جنگ یمامہ وہی جنگ ہے۔ آپ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، سرور کائنات کی ظاہری حیات میں جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے اور جتنے کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کل کی کوانٹیٹی 259 ہے۔ لیکن فقط جنگ یمامہ کے اندر سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکی داری کرتے کرتے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ پوری اسلام کی ہسٹری میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259۔ فقط ختم نبوت کے لیے جو صحابہ اپنی زندگانیوں کے چراغوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کے سوئے مقتل اترے ان کی تعداد 1200 ہے۔ اور ان میں 70 بدری صحابہ ہیں، ان میں 700 حفاظ قرآن ہیں۔ ان صحابہ نے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ محسوس دے دیا کہ لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اگر گھروں کو چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دینا۔ سرور کائنات کی عزت کے لیے اگر مارے کھانی پڑ جائیں تو کھا لینا، ہاتھوں کو کٹوانا پڑ جائے، ٹانگوں کو کٹوانا پڑ جائے، سر تن سے جدا کروانا پڑ جائے، اور بچوں کو یتیم کروانا، عورتوں کو بیوہ کروانا پڑ جائے تو لوگوں سن لو، سرور کائنات کی ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، کسی بھی دور میں کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو اس دور کے سٹیٹ کے سربراہ نے، حاکم نے زندہ نہیں چھوڑا، لٹکایا گیا، مارا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ آپ بنو امیہ کے دور کی بات کر لیں، ایک بندے نے دعوی نبوت کیا، اس وقت کے خلیفہ نے شہر کے سب سے بڑے چوک میں چرنگی پہ لٹکا دیا، اتارا نہیں۔ کئی دن تک چیلیں آتی، کوے آتے، گدے آتی، اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، اس کی ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی، لیکن اس سربراہ نے، اس خلیفہ نے بتا دیا کہ لوگوں سن لو، جب بھی کوئی بدبخت میرے نبی کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرے گا، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ آپ دور نہ جائیے، افغانستان کی بات کیجئے،
مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ اس دور میں افغانستان کا ایک باشندہ جو حج کرنے کے لیے براستہ ہندوستان، اس نے آگے سعودی عرب جانا تھا، مکہ شریف جانا تھا، جب یہاں پہ آیا، ہندوستان آیا، ایک مرضی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ یہ جاہل آدمی تھا، کہا نہیں، کہا چلو چل کے تجھے دکھا کے لاتا ہوں۔ اپنے ساتھ قادیان لے گیا اور اس جاہل کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، اسے مرتد کر دیا۔ اس نے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اس کو اللہ کا نبی مان لیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراؤں؟ تو مرزے نے کہا کون سا حج؟ کہا تو یہاں پہ آیا قادیان آنا ہی، کہا نعوذ باللہ یہی تیرا حج ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے، وہ دلائل مرزائی کتابوں سے، وہ ریفرنسز الفضل سے وہ حوالے دکھائے تھے تو پارلیمنٹیرینز کی آنکھیں کھل گئیں، جس میں لکھا ہوا تھا مرزا قادیانی بے ایمان کا نام نہاد بیٹا، اس کا دوسرا خلیفہ۔ اس نے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، مکہ کی، مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ ڈرائی ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے کہا وہ قادیان آئے۔ قومی اسمبلی کی 5 جلدوں میں مشتمل اس کاروائی میں باقاعدہ اس ریفرنسز اخباروں کے حوالہ جات موجود ہیں کہ قومی اسمبلی میں وہ حوالے پیش کیے گئے جن میں لکھا تھا کہ اب مکہ مدینہ والا حج نعوذ باللہ ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے قادیان آئے۔ مجھے بتاؤ جو کہے مکہ کا حج معاذ اللہ فنش ہو گیا، جس نے حج کرنے قادیان آئے، یہ مسلمان ہے بدترین کافر ہے؟ بولیے بدترین کافر ہے؟ اچھا یہی بات مرزا نے بولی، کہا تو یہاں پہ آیا، تیرا آنا یہی حج ہے، اس کو کیا کیا گیا؟ کہا کروں کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ افغانستان واپس جاؤ اور قادیانیت کی پریچنگ کرو۔ چلا گیا، وہاں کی سٹیٹ کا سربراہ، وہاں کی ریاست کا سربراہ، وہاں کا سٹیٹ کا مالک جس کا نام عبد الرحمن تھا، امیر عبد الرحمن، اسے پتا چلا، فرمایا گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ گرفتار کیا گیا، پیش کیا گیا، پوچھا بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہی ہو گیا، قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ اگلی بات نہیں سنی، آن دی ریکارڈ ہے، تو منگوائی توپ کے اندر گولا ڈالا، آگے مرئی کھڑا کر کے جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کرے۔ اچھا ہوا کیا؟ جب پیچھے خبر قادیان میں ہوئی، میرے پاس ایک بک ہے، ابھی آپ کو ریفرنس پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بک بھی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے یہ کتاب پیش کی۔ یہ کتاب کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر 4، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے سارے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سنیے آخر پہ کیا لکھا ہے، پیج نمبر 364 ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے، سارا واقعہ بیان کر کے کہتا ہے لوگوں سن لو، اب میرے مرید کو افغانستان میں جو مارا گیا، کہتا ہے میرا مرید جس کا نام مولوی عبداللطیف ہے، کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر کہتا ہے میرے مرید عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اور مجھے بتائیے کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور کہاں شہید کربلا، اور کہاں امام علی مقام، اور کہاں نواسہ رسول، ہاں کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، اور کہاں خطون جنت کا لخت جگر، اور کہاں افغانستان کی گندی ناری کا یہ گندا کیڑا۔ ہم مرزائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے اس کی شہادت امام حسین سے بھی نعوذ باللہ آ رہا ہے۔ یہ ہے نگاری ریئل فیس، پھر صحیح مارا گیا۔ اچھا آگے چلیے، میں نے عرض کی مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف چند ہیڈ لائنز پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کا پس منظر اسے ملاحظہ کریں، اگر آپ WW ہنٹر اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں، اگر آپ
انڈیا آفس لائبریری لندن، اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں. اگر آپ نواب سعید خان چھتاری جو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا سابقہ گورنر رہا ہے، اگر آپ اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں تو یہ حقیقت دست ازبان ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا کیا تھا. لوگوں کے قلوب و اذہان سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے، عشق رسول کی چنگاری کو نکالنے کے لیے اسے کھڑا کیا. تاریخ بتاتی ہے WW ہنٹر یہ وہ بیوروکریٹ تھا جسے لندن سے اسپیشل یہ اسائنمنٹ دے کے یہاں پہ بھیجا گیا کہ کون سا طریقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں کو نیست و نبود کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی ہو چکی تھی. اس سے پہلے انگریز ہمارے بر صغیر کو، سب کانٹیننٹ کو سونے کی چڑیا سمجھ کے یہاں پہ آ کے وارد ہو چکا تھا. اس سے قبل مغل بادشاہوں کو لٹکایا جا چکا تھا. اس سے قبل دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا. اس سے قبل بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جا چکا تھا. اس سے پہلے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے، بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے، منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جا چکا تھا. ہاں اس سے پہلے عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کاٹ کے دیگوں میں ڈال ڈال کے پکا کے کھائی جا چکی تھی. اس سے قبل عورتوں کی عزتوں کو نیلام پامال کیا جا چکا تھا. اس سے پہلے مسلمان علماء کو سور کی کھالوں میں سینے کے بعد آگ لگائی جا چکی تھی. اس سے پہلے کالے پانیوں کی جیلوں میں، مالٹا کی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کے مارا جا چکا تھا. اور اس سے قبل بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں تیل کو گرم کر کے زندہ انسانوں کو ڈالا جا چکا تھا. اس سے قبل بڑی بڑی بھٹیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے نظر آتش کیا جا چکا تھا. ہائے ہائے ظلم و بربریت کے یہ پہاڑ توڑے جا چکے تھے. پھر کیا ہوا؟ مسلمان تھا، جذبہ جہاد کود کود کے بھرا ہوا تھا، حریت پسند ابھی زندہ تھے. آخر کار ان کو نیست و نبود کرنے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پھر یہ سارا شیطانی کھیل کھیلا گیا. WW ہنٹر کہتا ہے کہ 3 بندوں کا میں نے انٹرویو کیا، 3 میں سے 2 نے یہ کہہ کے ریفیوز کر دیا. کہا انگریز مائی باپ ہم جانتے ہیں کتنے بڑے غدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنے بڑے مکار ہیں. ہم نے دھرتی ماں کی عزت کا، عظمت کا تیرے ساتھ سودا کیا، کمٹمنٹ کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن سن لو اللہ کے نبی کی عزت پہ، اللہ کے نبی کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں چھوڑ دو. 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا. تیسرا کون تھا؟ غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، دولت کا حریص، منافقت کا مریض مرزا قادیانی قذاب، جو ان دنوں سیالکوٹ کی کچہری میں بطور منشی کے 15 روپے ماہوار پہ چوک پڑتا تھا. اس سے کہا گیا پیسہ ہم دیں گے، جاگیریں ہم دیں گے، جو کہو گے ہم عطا کریں گے. اللہ کے نبی کی، محمد کی ختم نبوت پہ حملہ کر دو. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تم پیسہ دیتے جاؤ، سرور کائنات کی عزت پہ میں حملہ کروں گا معاذ اللہ. وہاں سے اسے ڈی ٹریک کیا گیا. بات کو شارٹ کرتا ہوں، اس دور میں جب ہمارے پنجاب کو آپ کو یاد ہوگا ٹکا صوبہ کہتے ہیں، WW ہنٹر کہتا ہے اس وقت جب پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پرنٹنگ پریس تھا، لیکن جب یہ اس پہ کام کیا گیا جھوٹی نبوت کو پرموٹ کرنے کے لیے ورکنگ کی گئی. کہتے ہیں قادیان کے اندر 3 پرنٹنگ پریس لگائے گئے، 3
جس کی اس کتابیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتابیں وہاں سے پہلے پرنٹ ہوتی رہیں، بعد میں ربوہ سے پرنٹ ہوتی رہیں۔ اب قادیان میں 3 پرنٹنگ پریس لگائے گئے، قادیان کو پرموٹ کیا گیا، قادیان میں ریلوے لائن بچھائی گئی، قادیان میں ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا، اب باقاعدہ ورکنگ کی گئی مرزا قادیانی قذاب سے، پھر دعوے کروائے گئے۔ صرف ایک حوالہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس یہاں پہ ایک بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 6۔ قومی اسمبلی کی کاروائی نے اپنے اس کاروائی میں اس کتاب کا ریفرنس نوٹ کیا، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ ان کی قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس پہ یہ بک موجود ہے، یہ ربوہ سے چھپی ہے۔ اس بک کا پیج نمبر 380 ہے۔ اس پہ لکھتا ہے، کہتا ہے میرا دنیا میں آنے کا ایم کیا ہے، میرا مشن کیا ہے؟ کہتا ہے لوگوں، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، 2 parts of اسلام۔ ہم نے قرآن میں پڑھا اسلام کے 2 حصے کون سے ہیں؟ اللہ کی اطاعت، دوسرا رسول پاک کی اطاعت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسلام کے 2 ستون ہیں جن میں اسلام کی ذی شان چھت قائم ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت۔ باقی ساری اطاعتیں خلفاء کی، حکماء کی، بڑے بڑے اہل اللہ کی، اولیاء کی، ائمہ کی، اسی میں سے نکلتی ہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے ہم ان کی کریں گے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے نمبر 2 اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور ظلم، اس سے بڑھ کے اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، ہائے ہائے او ماں بہن بیٹی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی اس بدترین زانی پاپی قوم کو رسول پاک کی مقدس سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا اور کہا اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، اللہ کے بعد جس کا کہنا مانا جائے گا وہ رسول پاک نہیں بلکہ گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ اب مجھے بتائیے شاہ صاحب کوئی مسلمان ایسی بات کرے گا؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول پاک نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ انگریز ہے؟ اب مجھے بتا جو ایسی بات کرے یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ تو جنہوں نے پیدا کیا پھر گیت بھی نہیں، میرے پاس یہ دلائل ہیں، انبار ہے، لیکن میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں۔ میں عرض کی کہ صرف چند ہیڈ لائنز پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے پیدا کیا۔ ہم نے پچھلے سال بھائی سلیم چشتی صاحب کے ساتھ، قاسم شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں پروگرام کیا جس میں الحمدللہ پورے پاکستان کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس وہاں پہ، ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری وہاں پہ موجود تھے، ایلیٹ کلاس وہاں پہ موجود تھی۔ میں نے ان کے سامنے یہ چند باتیں پیش کی اور میں نے ان کے سامنے ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ دوستوں سے کر کے اپنی بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑا کیا۔ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب اس نے دعویٰ کیا اکیلا تھا، میرا سوال ہے جب اس کو ٹی ٹریک کیا گیا یہ اکیلا تھا، میرا سوال ہے آپ کے اسلام آباد کے اندر یہ مرزائی جدھر سے آ گئے؟ جب اس نے دعویٰ کیا وہ تو اکیلا تھا، آج آپ کے پورے پنجاب کے اندر یہ مرزائی کدھر سے آ گئے؟ آپ کے سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، آپ کے کشمیر کے اندر یہ کدھر سے آ گئے؟ جب اس نے دعویٰ کیا اکیلا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ
کہ پوری دنیا کا کون سا بر اعظم ایسا ہے، کون سا خطہ، کون سا سٹی، کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ قادیانیت نے اپنے پنجے نہیں گاڑے۔ جب اس نے دعویٰ کیا وہ تو اکیلا تھا، یہ کون لوگ ہیں، زمین سے نکلے آسمان سے گرے؟ میں نے کہا نہیں دوستو، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں، ایمانوں کے سوتے ہوئے جہالت کی بیس پہ مرضیت کے زہر کو پیتے رہے، لڑکیاں لے لے کے، پیسے لے لے کے، ویزے لے لے کے، ہائے ہائے گنبد خضرا سے تعلق توڑ توڑ کے قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب کو نبی مان کے مرتد ہوتے رہے، اور یہ مسلمان سے مرتد ہوئے ہیں۔ صحیح کا غلط کا؟ جتنے ہیں آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے، کسی مردئی سے سوال کیجئے تو مردئی کیسے ہوا؟ یہاں تو وہی جہالت، پیسہ، ویزا، لڑکی، نوکری، یا کہے گا میں تو پیدائشی ہوں، میرا باپ مردئی ہوا تھا، یہی کہے گا، یا کہے گا میرا باپ بھی پیدائشی تھا، دادا ہوا، یا بولے گا پردادا ہوا۔ پہلے کون تھے؟ بتائے گا مسلمان۔ صحیح کا غلط کا؟ پہلے کون تھے؟ مسلمان تھے، مسلمانوں سے مرتد ہوئے۔ ابھی پچھلے سال بھائی سلیم چشتی صاحب جانتے ہیں، آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی نے اپنی رپورٹ میں کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کتنے نوجوان ہیں قادیانیوں سے ویزے لے لے کے، ان کے پلیٹ فارم ہل کر کر کے، ہائے ہائے مرتد ہو کے، سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے مرزا قادیانی کو نبی مان کے ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں۔ لوٹ مچ گئی، ہمارے لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے کب کھولیں گے؟ میرا تعارف، میرا دادا جو سب سے پہلے ہمارے خاندان میں مرتد ہوا، میرا دادا جس نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسے نبی مانا، اسے رسول مانا۔ میرے دادے کو قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹریول کر کے ہمارے گھر میں آتے تھے۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کیا، جب پاکستان بنا دادا فیملی کو لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ پانی پیش کر۔ ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، میرے والد صاحب قادیانیوں کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب ان کی جماعت کے جنرل سیکرٹری رہے۔ ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، اور لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ اللہ نے کرم کیا، حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہوئی، میرے پروردگار نے بارش کا، رحمت کا سب سے پہلا قطرہ میرے خاندان میں مجھے بنا دیا۔ میں نے باقاعدہ ریسرچ کی، پڑھا، ڈیپلی سٹڈی کی، اللہ نبی کا کرم ہو گیا، اور بچپن کے زمانے میں ایک خواب دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے۔ سب کے گھروں میں آپ نے پھل بانٹے، لیکن ان کے گھروں میں نہیں گئے۔ سرور کائنات نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرا ایمان ہے کہ میرے پیارے آقا کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی۔ الحمدللہ اس پہ پھر باقاعدہ ورکنگ کی، کام کیا، بات لمبی ہے، ٹائم ختم ہو چکا۔ الحمدللہ اللہ نبی کا مجھ پہ کرم رہا، میں نے اب اپنے گھر میں اب تک 50+ لوگوں کو اللہ کے کرم سے مسلمان کیا۔ میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، سب کے سب قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو چکے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ مرضیت کا جانور انشاءاللہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نبی کے کرم سے اب تک ہزاروں مرضی میری گفتگو سن کے قادیانیت پہ تھوک کے ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں آخری بات کیا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک بک ہے، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، یہ کتاب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر کیا۔ اس میں لکھنے والا
مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، کہتا ہے ہمارا یہ عقیدہ پیج نمبر 158 ہے، کہتا ہے لوگوں ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد کے 2 جنم ہوئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان آئے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، جس کا یہ عقیدہ بولو مسلمان ہے بدترین کافر ہے۔ تو انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کریں گے۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔